فرزام ہال میں آیا تو اس کا دھیان کچن میں ہونے والی کھٹپٹ نے اپنی جانب کھینچا۔ کچن میں داخل ہونے پر اس کا دھیان مناہل پر گیا جو شاید کچھ بنا رہی تھی۔ کیا کر رہی ہو من؟ فرزام کے پوچھنے پر مناہل اس کی جانب مڑی اور ہلکا سا مسکرائی۔ بہرام بھائی کے لیے سوپ بنا رہی ہوں، بن جائے تو آپ انہیں دے آنا۔ فرزام اس کی بات پر مسکرایا۔ اسے احساس ہوا کہ یہ سارا عرصہ اپنی پریشانی میں فرزام نے مناہل کی طرف تو دھیان ہی نہیں دیا تھا۔ فرزام نے اپنے ہاتھ اس کی کمر پر رکھتے ہوئے ٹھوڈی اس کے کندھے سے ٹکا دی تو مناہل پل بھر میں گھبرا گئی۔ فرزام، ایک بات بتاؤ، کبھی میں بیمار ہوا تو میرا بھی اتنا ہی خیال رکھو گی کیا؟ فرزام کی بات پر مناہل فوراً اس کی جانب پلٹتے ہوئے خفگی سے اسے دیکھنے لگی۔ اللہ نہ کرے آپ کبھی بیمار ہوں۔ فرزام نے اس کی فکر مندی پر مسکراتے ہوئے اپنے ہونٹ اس کے ماتھے پر رکھ دیے۔ بس تمہاری یہی ادائیں ہیں میرا جنون، جو بہکاتی ہیں اور پھر میری حرکتوں پر تم کترا جاتی ہو۔ یہ کہاں کا انصاف ہوا؟ اس کی آنکھوں میں حرارت دیکھ کر مناہل خود میں سمٹ سی گئی۔ فرزام، کام کرنے دینا، تنگ نہیں کریں۔ مناہل نے فوراً اپنا رخ پلٹا اور سوپ میں چمچ ہلانے لگی۔ ابھی تنگ کیا ہی کہاں ہے، رات کو روم میں آنا، پھر بتاؤں گا تنگ کرنا کسے کہتے ہیں۔ فرزام نے اس کے ملائم گال پر اپنی داڑھی رب کی اور وہاں سے چلا گیا اور مناہل سرخ ہوتی اپنا کام کرنے لگی جب خالہ اس کے پاس آئی۔ بیٹا، تمہارے لیے فون ہے۔ مناہل نے پہلے حیرت سے انہیں دیکھا، پھر گھبرا کر ان کے ہاتھ میں موجود فون کو دیکھنے لگی۔ کون ہے؟ مناہل نے گھبراتے ہوئے پوچھا۔ وہ پھر سے شیزہ سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی، پتہ نہیں، بس آپ سے بات کرنا چاہتی ہے۔ مناہل نے ان کے ہاتھ سے فون لے کر ہاں میں سر ہلایا تو خالہ وہیں سے چلی گئی۔ ہیلو، مناہل نے فون کان سے لگاتے ہوئے کہا۔ ہیلو مناہل، کیسی ہو؟ اپنی تایا زاد حبا کی آواز پر مناہل نے سکھ کا سانس لیا۔ میں ٹھیک ہوں حبا اپی، آپ کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ہوں مناہل، مجھے تم سے کچھ بہت ضروری بات کرنی ہے۔ حبا کی آواز میں پریشانی محسوس کر کے مناہل گھبرا گئی۔ کیا ہوا حبا اپی؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ حبا کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بولی۔ فون پر نہیں بتا سکتی مناہل، مجھے تم سے ملنا ہے۔ مناہل اس کی بات پر گھبرا گئی۔ کل میں اسلام آباد آؤں گی، تم مجھے ہینگ آؤٹ کیفے ملنا، اور پلیز اکیلے آنا۔ اپنے شوہر کو اس کے بارے میں مت بتانا۔ مناہل کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ لیکن میں اکیلی کیسے؟ اور میں فرزام سے کچھ نہیں چھپاتی۔ مناہل نے اسے بتایا وہ سچ میں فرزام سے کچھ بھی نہیں چھپانا چاہتی تھی۔ دیکھو مناہل، مجھے فرزام کے بارے میں ہی تم سے بات کرنی ہے اور میں نہیں چاہتی کہ تم سے بات کیے بغیر کسی اور کو اس کی خبر ہو، اس لیے کل میں اس کیفے میں صبح کے 10 بجے تمہارا انتظار کروں گی، امید ہے تم ضرور آؤ گی۔ اتنا کہہ کر حبا نے فون بند کر دیا، لیکن مناہل اب کشمکش میں مبتلا ہو چکی تھی۔ وہ بھلا کیسے فرزام سے کچھ چھپاتی، لیکن حبا نے فرزام کے بارے میں کچھ کہنا تھا۔ مناہل اب بہت زیادہ پریشان ہو چکی تھی، اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ ایک طرف اسے یہ تجسس تھا کہ حبا اس سے کیا کہنا چاہتی تھی، اور دوسری طرف فرزام کا بھروسہ تھا۔ ایک پل کے لیے تو اس نے سوچا کہ فرزام کو سب بتا دے، لیکن پھر حبا کی بات یاد آئی کہ وہ اس کے بارے میں کسی کو نہ بتائے۔ مناہل بے چینی سے وہاں کھڑی اپنے ہاتھ مسلتی
پل بھر میں بہت زیادہ اضطراب میں آ چکی تھی۔ حبا تقریباً آدھے گھنٹے سے اس کیفے میں بیٹھی انتظار کر رہی تھی اور اب تو اسے لگنے لگا کہ مناہل نہیں آئے گی، لیکن تبھی داخلی دروازے سے اسے چادر سے لپٹی مناہل گھبراہٹ کے مارے یہاں وہاں جھانکتے نظر آئی۔ حبا نے اسے دیکھ کر سکھ کا سانس لیا، اپنی جانب آنے کا اشارہ کیا تو اسے دیکھتے ہی مناہل اس کے پاس آئی۔ کیسی ہو مناہل؟ حبا نے اٹھ کر اسے گلے لگاتے ہوئے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں آپی، مناہل نے گھبراتے ہوئے کہا اور پھر خاموشی سے کرسی پر بیٹھ گئی۔ حبا کو وہ کافی گھبرائی سی لگ رہی تھی۔ تم نے یہاں آنے کے بارے میں کسی کو بتایا تو نہیں نا؟ مناہل نے کچھ سوچ کر انکار میں سر ہلایا تو حبا تھوڑا پرسکون ہوئی۔ آپ نے کیوں بلایا مجھے؟ مناہل کے سوال پر حبا کچھ دیر کے لیے خاموش رہی، پھر گہرا سانس لے کر بولی، اس لیے کہ میں تمہیں یہ بتا سکوں کہ بہرام خانزادہ کو زہر کس نے دلوایا ہے، اور تو اور اسی نے تمہارے ماں باپ کا ایکسیڈنٹ بھی کروایا تھا۔ مناہل نے حیرت سے حبا کی جانب دیکھا، دل خوف کے باعث اور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ یعنی اس کے ماں باپ کی موت حادثہ نہیں تھی، انہیں مناہل سے چھپایا گیا تھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ آپی؟ حبا نے اپنا ہاتھ مناہل کے ہاتھوں پر رکھا، جو ایسا لگ رہا تھا ابھی بے ہوش ہو جائے گی۔ دیکھو مناہل، میں جانتی ہوں جو بات میں تمہیں بتانے والی ہوں شاید تمہیں اس پر یقین نہ ہو۔ اپنے کانوں سے سننے کے بعد بھی مجھے یقین نہیں ہوا تھا، لیکن پھر میں نے جانچ کی تو پتہ چلا کہ سچ تو میری سوچ سے زیادہ وحشت ناک ہے۔ مناہل کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ مناہل، یہ سب کرنے والا کوئی اور نہیں، میرے بابا ہیں۔ یہ بات کہتے ہوئے دو آنسو حبا کی آنکھوں پر ٹھہر گئے، جبکہ مناہل تو بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بابا نے ہی چچا اور چچی کا ایکسیڈنٹ کروایا تھا تاکہ وہ ان کی پراپرٹی پر قبضہ کر سکیں، اور بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ حبا ایک پل کو رکی اور بے دردی سے اپنے آنسو پوچھے، جبکہ اتنا بڑا سچ جان کر مناہل ایک بار پھر سے بری طرح سے بکھری تھی۔ انہوں نے تمہاری شادی خانزادہ خاندان میں اس لیے کی تاکہ وہ بہرام اور فرزام کو مروا دیں، پھر ساری جائیداد تمہاری ہو جائے اور پھر وہ اس جائیداد کو تم سے چھین لیں۔ مناہل کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ یقین نہیں آ رہا نا؟ جس انسان کو ساری زندگی جاننا پل بھر میں وہ شیطان سے بدتر بن گیا۔ حبا کی مٹھیاں بھیجی ہوئی تھی۔ تایا ابو ایسے ہو سکتے ہیں؟ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا حبا آپی۔ حبا نے لاچارگی سے مناہل کو دیکھا۔ میں نے بھی۔ حبا نے اپنے ہاتھ اس کے ہاتھوں پر رکھے۔ مناہل، میں چاہتی ہوں تم اپنے شوہر اور بہرام کو یہ سب باتیں بتا دو تاکہ وہ محتاط ہو جائیں۔ لیکن میم، آپ کا آرڈر؟ ایک ویٹر کی آواز پر حبا کا دھیان مناہل سے ہٹ کر ویٹر پر گیا۔ 2 کیپیچینو۔ ویٹر وہاں سے چلا گیا تو حبا کی نظر سامنے موجود ٹیبل پر گئی۔ پہلے تو اس نے بس ایک جھلک وہاں بیٹھے آدمی کو دیکھا، لیکن پھر دوبارہ اس پر نظر آئی تو غصے سے مناہل کو دیکھنے لگی۔ تم نے کہا تھا کہ تم نے اس ملاقات کے بارے میں کسی کو نہیں بتایا۔ مناہل گھبرا کر پیچھے مڑی اور ساتھ والی ٹیبل پر بیٹھے فرزام کو دیکھا۔ سوری آپی، میں ان سے جھوٹ نہیں بول سکتی تھی۔ حبا کو باقاعدہ اپنے دانت کچکچاتا دیکھ کر فرزام اپنی جگہ سے اٹھ کر ان دونوں کے پاس آیا اور ایک ہی کرسی پر بیٹھ گیا۔ کیوں بلایا تم نے میری بیوی کو یہاں؟ فرزام کی جانچتی آنکھوں میں شک تھا، جیسے کہ وہ حبا پر بھروسہ نہ کرتا ہو۔ میں مناہل کو جو بتانا چاہتی تھی بتا چکی ہوں، آپ اس سے پوچھ لینا۔ حبا غصے سے کہتی اٹھ کھڑی ہوئی تو فوراً فرزام نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ حبا کے ساتھ ساتھ مناہل نے بھی حیرت سے فرزام کی جانب دیکھا۔ مناہل کا دل کر رہا تھا کہ فرزام کا ہاتھ کھینچ کر حبا کے ہاتھ سے دور کر دے۔ بیٹھو اور بتاؤ مجھے۔ فرزام کی آواز میں
چھپی وارننگ محسوس کر کے حبا نے گہرا سانس لیا اور ان کے پاس بیٹھ کر ہر بات فرزام کو بتا دی، جسے سن کر فرزام اپنی مٹھیاں بھینچ کر رہ گیا تھا۔ دیکھیں مسٹر فرزام، میں نہیں چاہتی تھی کہ اس سب میں میرا نام آئے، اسی لیے میں نے مناہل کو ہر بات بتانا چاہتی تھی تاکہ وہ میرا نام لیے بغیر سب آپ کو بتا دے۔ فرزام نے حبا کو گہری نگاہوں سے دیکھا۔ تم ایسا کیوں کر رہی ہو؟ اپنے ہی باپ کے خلاف کیوں جا رہی ہو؟ فرزام کے سوال پر حبا کے چہرے پر افسردگی آئی اور وہ دوسری جانب دیکھنے لگی، کیونکہ مجھ میں انسانیت باقی ہے، لیکن وہ اپنی انسانیت کھو چکے ہیں۔ اتنا کہہ کر حبا اٹھ کھڑی ہوئی۔ میرا کام بس آپ کو آگاہ کرنا تھا تاکہ آپ محتاط رہیں، باقی آپ کو جو کرنا ہے کریں۔ اب کی بار حبا دروازے کے پاس پہنچی تو فرزام بھی اٹھ کر اس کے پیچھے آ گیا۔ سنو، حبا نے مڑ کر فرزام کو دیکھا، میں تم پر بھروسہ کیوں کروں؟ تم اپنے باپ کی کسی سازش میں اس کا ساتھ بھی تو دے رہی ہو سکتی ہو۔ اس بات پر حبا نے بھی غصے سے فرزام کو دیکھا۔ لگتا ہے عقل کی کافی کمی ہے آپ میں مسٹر فرزام۔ اگر میرا ارادہ آپ کو پھنسانے کا ہوتا تو آپ کو کچھ کرنے کا مشورہ دیتی نا، کہ سچائی بتا کر چلی جاتی۔ اگر آپ کو مجھ پر نہیں یقین تو یہ آپ کا مسئلہ ہے، میں اپنا فرض پورا کر چکی ہوں۔ فرزام اس کے انداز پر مسکرا دیا۔ آخر حبا کی رگوں میں بھی تو وہی خون تھا جو فرزام کی رگوں میں دوڑ رہا تھا۔ ایک راز ہے جس سے تم بھی واقف نہیں۔ حبا نے حیرت سے فرزام کی جانب دیکھا۔ کیسا راز؟ فرزام نے اس کے پاس جا کر اپنا ہاتھ اس کے کندھے پر رکھا، جبکہ اپنی کرسی پر بیٹھا مناہل نے چبھتی نگاہوں سے وہ منظر دیکھا۔ آنکھوں سے آنسو اب روانی سے بہنے لگے تھے۔ میرے ساتھ گھر چلو، میں اور بہرام مل کر تمہیں ہر بات بتا دیں گے۔ حبا کی بات پر مزید اضافہ ہو چکا تھا، لیکن مجھے واپس جانا ہے۔ اگر بابا کو پتہ چلا کہ میں یہاں آئی ہوں تو اچھا نہیں ہوگا۔ فرزام کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ یہاں بھی تو کوئی جھوٹ بول کر ہی آئی ہو نا، مزید جھوٹ بول لینا، لیکن ابھی میرے ساتھ چلو۔ حبا نے ایک نظر مناہل کو دیکھا، پھر سوچ کر ہاں میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، میں ان سے جھوٹ بول دوں گی کہ میں اپنی دوست کے گھر رکی ہوں، لیکن مجھے صبح ہر حال میں واپس جانا ہوگا۔ فرزام نے ہاں میں سر ہلایا۔ تم گاڑی کے پاس ویٹ کرو، میں من کو لے کر آتا ہوں۔ اتنا کہہ کر فرزام مناہل کے پاس آ کر اس کا ہاتھ تھاما تو مناہل نے فوراً اپنا ہاتھ چھڑوا لیا۔ میں چلی جاؤں گی۔ فرزام نے حیرت سے مناہل کی بے رخی کو دیکھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ مناہل کو اچانک کیا ہوا، حالانکہ کل رات اس نے خود فرزام کو حبا کے فون کے بارے میں بتایا تھا، تو اب ایسا کیا ہوا کہ وہ فرزام سے خفا لگ رہی تھی۔ فرزام اس کی بے رخی کے بارے میں سوچتا اس کے پیچھے چلنے لگا، لیکن شاید وہ بھول چکا تھا کہ اس کی من کس قدر حساس ہے۔ وہ اس کے کسی لڑکی سے مسکرا کر بات کرنے پر بھی دکھی ہو جاتی تھی، تو آج تو فرزام نے اس کے سامنے کسی اور کو یوں حق سے چھوا تھا، تو اس کے دل پر اس وقت کتنی بجلیاں گر رہی تھی یہ صرف مناہل ہی جانتی تھی۔ یا اللہ آپ رحمان ہے، رحیم ہے، اپنے بندے سے بے تحاشا محبت کرنے والے ہیں۔ اپنی اس محبت کے صدقے مجھے بخش دے میرے مولا۔ جانتی ہوں میں نے جو گناہ کیا اس کی کوئی معافی نہیں، لیکن تجھے تیرے رحمان ہونے کا واسطہ مجھے بخش دیں میرے رب، بخش دیں۔ سکینہ دروازے میں کھڑی چاہت کو دیکھ رہی تھی، جو جائے نماز پر بیٹھی رو رو کر دعائیں مانگ رہی تھی۔ انہیں یاد تھا کہ وہ چاہت کو بہت مشکل سے فجر کے لیے اٹھاتی تھی، پھر بھی چاہت کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے سو جاتی، لیکن اب وہ خود ہی تہجد کے لیے اٹھ جاتی تھی اور پھر دعا مانگتے ہوئے کمرے میں اس کی سسکیاں سنائی دیتی۔ یہی تو اللہ تعالیٰ سے انسان کا تعلق کی خوبصورتی ہے کہ انسان جتنا بھی اپنے رب سے غافل ہونے کی کوشش کرے، مصیبت میں اللہ کے سوا اس کا کوئی
سہارا نہیں ہوتا، اللہ کے سوا نہ تو کوئی اس کی پریشانی مٹا سکتا ہے نہ ہی سکون دے سکتا ہے۔ یہ بھی تو اس عظیم ہستی کی شان ہے کہ وہ اپنے غافل بندوں سے منہ نہیں پھیرتا، بلکہ ان کے گڑ گڑا کر مانگنے پر ان کا ہر گناہ بھلا کر انہیں اپنی رحمت کے سائے میں چھپا لیتا ہے۔ سکینہ نم آنکھوں سے چاہت کو دیکھتے ہوئے اس کے پاس آئی اور اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھا۔ چاہت نے اپنا ہاتھ چہرے پر پھیرا اور نم آنکھوں سے سکینہ کی جانب دیکھا۔ اماں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں گے نا؟ سکینہ نے مسکرا کر ہاں میں سر ہلایا اور پیار سے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ لیکن خان جی معاف نہیں کریں گے اماں، کبھی معاف نہیں کریں گے۔ چاہت نے کرب کی انتہا سے کہا۔ کئی آنسو لڑیوں کی طرح چہرے پر بہنے لگے۔ سکینہ نے بے بسی سے اپنی بیٹی کو دیکھا، کیونکہ اس بات کا ان کے پاس بھی کوئی جواب نہیں تھا۔ تمہیں پتہ ہے چاہت، دل سے مانگی ہوئی دعا اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتے ہیں، پھر چاہے وہ نصیب بدلنے کی دعا ہو یا کسی کا دل۔ دلوں میں محبت اور رحم ڈالنے والی وہ ذات ہے، اس کے بس میں کیا نہیں ہے؟ مانگ کر تو دیکھو، وہ ہر وقت عطا کرنے کو تیار ہے۔ چاہت نے آنکھیں موند لی۔ وہ مجھے معاف کر بھی دیں تو بھی میں ان کے قابل نہیں، ان کی محبت کے قابل نہیں، بس نفرت کے قابل ہوں۔ میں بالکل اپنے باپ کی طرح۔ اتنا کہہ کر چاہت نے جائے نماز طے کیا اور کمرے سے باہر نکل گئی، جبکہ سکینہ بے بسی سے وہاں کھڑی رہ گئی۔ یا اللہ، میری بیٹی کی خطاؤں کو معاف فرما کر اس کے مقدر میں خوشیاں لکھ دینا، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ سکینہ نے نم آنکھوں سے دعا کی، اور ماں کی دعا بھی بھلا کبھی رد ہوئی تھی؟